رات ایک ہی ہے اور ذات بہت ساری ہے جی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں اور انشاءاللہ عز و جل میرے بعد دنیائے خطابت کے ان عظیم ستاروں سے آپ کو ملاقات کرنا ہے کہ جن کے خطابت سے نکلنے والے جملے آپ کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے آپ کے قلب پر جاگوزی نظر آئیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ہدیہ درود بھیجیں جن کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پورا مجمع بآواز بلند نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی مولانا محمد وعلی آل محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، ہائے 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 اللہ 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 اللہ، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے۔ آپ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ واہ 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 واہ، اور بآواز بلند، جو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر، اللہ اللہ اللہ، جس چہرے کا دیدار عبادت ہے علی ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو رافضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناصبی ذہنوں پہ قیامت ہے علی ہے۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، جو ناصبی بہت مختصر بہت اختصار سے اپنی گفتگو کر کے اپنی بات آگے بڑھ کر نکل جاؤں گا، اور جو سوچ کر آیا ہے وہ بولنے کا بھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ 2 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے؟ 2 اکتوبر گاندھی جینتی، بولے نا وہ آواز بلند بلند آواز سے، 2 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے؟ گاندھی جینتی، اور 22 جمادی الثانی کو کیا بات، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے، عوام میں سے جواب دے، 22 جمادی الثانی کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ اچھا سوال، کیا کچھ پتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اگر ہاتھ میں اٹھوانے لگ جاؤں تو 0.1% لوگ اس بات پر لبیک کہتے نظر آئے، ہے نا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق واہ واہ، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم دنیا کے ہیروز کا نام یاد رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم نہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، لیکن جن کے احسان کے تلے آج ساری کائنات میں اسلام کا پرچم بلند نظر آتا ہے، جن کے صبر، جن کی وفائیں اور جن کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی جانثاریاں ہے، اسی کا صدقہ ہے کہ آج اسلام گھر گھر میں پایا جاتا ہے۔ ان کا نام، ان کی ذات اور ان کے بارے میں ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں جانتے، اور بچے کیوں جانے، بڑوں کو ہی اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا 2 اکتوبر، اکثر لوگوں نے جواب دیا گاندھی جینتی، یاد رکھنا چاہیے، ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے قلب میں جو ایمان دھڑکنے بن کر دھڑک رہا ہے، اس ایمان کی حلاوت کا، اس ایمان کی حلاوت پہ جو صدقہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ساری کائنات میں تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع کہ ساری کائنات میں جو حضور پاک اور تمام انبیاء و مرسلین کے بعد
جو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ کوئی اور نہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارک۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس بارے میں زیادہ لب کشائی کر سکوں، دو چار باتیں کر کے نکل جاؤں گا۔ سوچ کر دیکھے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے ایسے جانثار صحابی، ساری کائنات میں مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھانے کے لیے اپنا مصلی عطا فرمایا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنت کا دروازہ، جنت کے دروازے اپنے چاہنے والوں کو اس دروازے سے داخل ہونے والوں کو بلائیں گے۔ باب الریان ہوگا وہ روزہ داروں کو بلائے گا، باب الصلاۃ ہوگا وہ نماز پڑھنے والوں کو بلائے گا، باب الصدقہ ہوگا وہ صدقہ کرنے والوں کو بلائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ 8 دروازے جنت کے، ہر دروازے سے جس کو داخل ہونا ہوگا وہ اپنے داخل ہونے والے لوگوں کو آواز دے کر بلائے گا، جانے سارے مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہے جسے جنت کے 8 دروازے اپنی جانب بلائیں؟ آقا کے چہرے پر مسکراہٹ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے حاضری دیتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جس شخص کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ دروازہ کوئی اور نہیں، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ ذات ابو بکر صدیق تمہاری ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، 3 جناب دن سیف رضا کانپوری۔ 4 دن پہلے یہ تاریخ ہمارے درمیان سے آئی اور گزر گئی ہے نا، 4 دن پہلے یہ تاریخ آئی اور گزر گئی، کسی کو خبر نہیں ہوئی، کانوں پہ جو نہیں رینگی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس جانثار کا تذکرہ کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوگر ہیں۔ نماز فجر ہوئی، فجر کی نماز کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، اصحاب مصطفیٰ سے خیریت دریافت کرتے، ان کے حالوں کو دریافت کرتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے کی پیش قدمی کے لائے عمل تیار کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بعد نماز فجر اپنے اصحاب سے سوال کیا، بتاؤ آج روزے سے کون ہے؟ سب ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے، ایک ہاتھ مجمع میں سے بلند ہوتا ہے، صحابہ نے دیکھا کہ بلند ہاتھ کرنے والا کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا ساتھی یار غار مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، جو ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے آقا آپ کا ابو بکر آج روزے کی حالت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے کہ اور اصحاب بھی روزے سے ہوں۔ حضور کے اکثر اصحاب روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے، اکثر اصحاب مصطفیٰ کو یہ عادت کریمہ تھی۔ آقا نے دوسرا سوال کیا، پوچھا کہ آج کسی نے فجر کی نماز سے پہلے کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہے؟ کسی نے بیمار کی حالت دریافت کی ہے؟ ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے، نماز کا وقت کب ہے نا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کی نورانی جماعت، آقا پوچھتے ہیں آج کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے ساتھی، مصطفیٰ کریم کے خلیفہ، مصطفیٰ کریم کے عاشق، آقا کریم پر جانثار کرنے والے سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے، نماز کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، بیمار کی عیادت کے لیے بھی ہم تشریف لے جائیں گے، آقا ابھی تو فجر ہوئی ہے، ابھی کون بیمار کی عیادت کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں عمر ذرا جلدی مت کر، تھوڑا دیکھ تو صحیح کہ کوئی ہاتھ بلند کرنے والا ہے یا نہیں۔ کسی نے ہاتھ بلند نہ کیا، ایک ہاتھ پھر بلند ہوتا ہے، صحابہ نے دیکھا ہاتھ بلند کرنے والا کوئی اور نہیں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا۔ واہ 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 واہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو، سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ۔
ابو بکر صدیق ہاتھ بلند کرتے ہیں، آقا میں نے بیمار کی عیادت کی۔ واہ واہ، حضور نے پوچھا ابو بکر بیمار کی عیادت کر کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ 3-4 دنوں سے میرا ساتھی عبد الرحمن ابن عوف مسجد میں نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے دریافت کروایا، پتا کیا کہ کیا بات ہے کہ وہ مسجد کی جانب پیش قدمی نہیں کرتا۔ پتا کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے رات میں پتا کیا تھا، میں تہجد کے لیے جب اٹھا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف بھی تہجد کے لیے اٹھا ہوگا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پر گیا، میں نے اس کی عیادت کی۔ آقا فجر کی نماز سے پہلے میں نے اپنے ساتھی عبد الرحمن ابن عوف کی عیادت فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، صحابہ فجر سے پہلے عظیم نے کیا کر کے مسجد آتے ہیں۔ اب آقا نے تیسرا سوال کیا، تیسرا سوال، اچھا بتاؤ آج کسی نے فجر کی نماز سے پہلے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلایا؟ سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے۔ حضرت عمر فاروق جرأت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی فجر ہوئی ہے، فجر کی نماز کے بعد جائیں گے، مسکین دروازے پہ آئیں گے، کھلائیں گے، یہ ہماری عادت ہے، یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ آقا فرماتے عمر جلدی نہ کر، تھوڑا انتظار کر، شاید کوئی ہاتھ اٹھا لے۔ سب نے دیکھا کسی کا ہاتھ بلند نہ ہوا، ہاتھ بلند پھر ایک ہوتا ہے۔ سب نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو وہ ہاتھ بلند کرنے والا کوئی اور نہیں، تینوں مرتبہ بلند کرنے والا ہاتھ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب حیرت میں، ابھی فجر ہوئی ہے، فجر سے پہلے بیمار کی عیادت بھی ہو گئی، کھانا بھی کھلایا گیا، کیسے؟ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا تم نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا بھوک کی شدت کی وجہ سے زار و قطار رو رہا تھا، میں نے اپنی شریک حیات سے فرمایا بچے کے لیے روٹیاں پکا دو، میری بیوی نے میرے بیٹے کے لیے 2 روٹیاں پکائی، ابھی میرا بیٹا ایک روٹی کھا رہا تھا، دوسری روٹی اس کے ہاتھوں میں تھی کہ اچانک دروازے پر سائل نے دستک دیا اور آواز لگائی ابو بکر مجھے یقین تھا کہ تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ کے نام پر میری بھوک کی شدت کو کم کرو۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بیٹے کے قریب گیا، بیٹے نے ایک روٹی کھائی تھی، دوسری روٹی اس کی مٹھی میں تھی، میں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، دوسری روٹی اس کے ہاتھ سے لی، مسکین کو کھانا دے کر میں نے کہا جاؤ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضور نے 3 سوال کیے تھے، روزہ کس نے رکھا، مسکین کو کھانا دیا، بیمار کی عیادت کس نے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ حضور مجمع صحابہ میں منقبت ابو بکر سنا رہے ہیں۔ آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا تھا ابو بکر جب مسجد آ رہا ہے تو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، نماز سے پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ کی 3 ایسی عظیم نیکیاں کر رکھی ہے کہ جسے فقط میں جانتا ہوں، اب اللہ کے حبیب کے بتانے سے تمام صحابہ جاننے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد رکھیں، اپنے ہیروز کو یاد رکھیں، وہ قوم بھلا دی جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے۔ ہم اپنے آقاؤں کے، رہبروں کے، اپنے رہنماؤں کے دن اور ان کی یاد، ان کے تذکرے اگر نہ سنیں نہ بتائیں تو ہمارے بچوں کو کیا پتا چلے گا؟ آپ اسکول کے سیلیبس اٹھا کر دیکھیں، آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اسلامک تاریخ کیا ہے؟ آپ جمعہ کے دن نماز میں اس وقت مسجد میں داخل ہوتے جب خطیب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ دوسروں کو چھلانگ لگاتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ نکتہ چینیاں کرنا ہو تو چائے کا پیالہ سامنے رکھ کر 2-4 لوگ بیٹھیں گے، اور جو مسئلے پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوتے وہ دین کے مسئلے لے کر بینچ پر بیٹھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ دارالعلوم اہل سنت فیضان مصطفیٰ کا یہ مشن ہی ہے کہ یہاں کے بچے تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت یافتہ بھی ہو جائیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت مجھے اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔
ابو بکر صدیق کون؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 360 خصلتیں 360 اچھی عادتیں، رب کے حبیب فرماتے کہ رب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اسے عطا کر دیتا ہے، 360 میں سے کوئی ایک خصلت اسے عطا کر دیتا۔ حضور فرما رہے، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام 360 خصلتیں رکھ دی ہو؟ کوئی ہوگا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا ابو بکر گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے تیرے اندر وہ 360 ساری خصلتیں عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، فضائل حضرت ابو بکر صدیق۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار گلی گلی نگر نگر، بلند آواز سے بولے، آوازیں آپ کی بلند ہو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ہے، چرچا جن کا عرش پر، لگے ہیں نعرہ فرش پر، لگے ہیں نعرہ فرش پر۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے کفیل بھائی آپ کو۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساجزادی، آسمان کے ستارے جھلملا رہے، چمک رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ اتنے ستارے ہیں، آقا اتنے ستارے ہیں، آقا کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوگی جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میرا ساتھی ہے نا، میرا یار، میرا غلام، میرا صحابی۔ پوچھا کون؟ کہا کہ میرا ساتھی عمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں میرے ساتھی عمر کی اتنی نیکیاں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوڑی مایوسی آئی، سب کو اپنے گھر کی باتیں پیاری ہوتی، وہ انتظار کر رہے تھی کہ کاش اگر نام آئے تو میرے بابا ابو بکر کا نام آئے۔ تھوڑی چہرے پہ مایوسی آئی، آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر میرے بابا ابو بکر کی نے کیا؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، اور عمر کی تمام نیکیاں مل کر بھی میرے ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمر کی تمام نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ اور یہ عمر فاروق وہ ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے چلتا ہے شیطان رستے کو بدل دیتا ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق ہوتا ہے، جن کے مشورے اور جن کے عدل، جن کے انصاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید میں قرآنی آیتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے پہ اگنے والا بال ہوتا، عمر نہ ہوتا۔ کاش میں وہ ابو بکر کے سینے پہ اگنے والا بال بن کر پیدا ہوتا، عمر بن کر پیدا نہ ہوتا۔ اور یہ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری زندگی کی تمام نیکیاں، میری بات سمجھ رہے، سن رہے ہیں؟ میری زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر مانگے تو میں دے دوں، بدلے میں فقط وہ نیکی دے دے جو غار ثور میں 3 دن 3 رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ انہوں نے گزاری۔ میں لے لوں ساری نیکیاں، میں دے دوں، ایک نیکی کے بدلے
عمر اپنی زندگی کی تمام نیکیاں قربان کرنے کے لیے تیار. اور روایتیں تو یہاں تک کہتی ہے کہ حضور نے حضرت جبریل امین سے ایک بار پوچھا کہ جبریل اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی بشر کے لباس میں پیدا کرے, بشر کا روپ عطا کرے, تو بتاؤ کہ کس کا لباس, کس کا روپ دھارن کرنا چاہو گے؟ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مکی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم خاص حضرت سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب تبارک و تعالی مجھے لباس بشر عطا کرے تو میں رب سے دعا کروں گا کہ مولا مجھے اور کسی کے لباس میں نہیں ابو بکر کے روپ میں اس دنیا میں پیدا کر. میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ زندگی کی تمام نیکی اور ایک غار والی نیکی دیتے ہیں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. غار کا معاملہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر میں ہیں, شب ہجرت حضور نے مولا علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا. آقا کریم علیہ السلام سفر ہجرت پر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے قریب آئے. ابھی دروازے پہ دستک نہ تھی کہ دروازہ یوں خود بخود کھل گیا. سامنے ابو بکر صدیق کو دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر کے لباس میں ملبوس ہیں, بالکل تیار, ایسا لگتا ہے کہ کہیں جانے کی تیاری ہے. آقا نے پوچھا اے ابو بکر کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا آقا جہاں جہاں آقا جائیں گے غلام ان کے پیچھے پیچھے چلے گا. آقا نے پوچھا ابو بکر بات کیا ہے؟ یہ رات سونے کی ہے, یہ رات آرام کرنے کا وقت ہے, ابھی تم تیار کیسے ہو؟ کیا تمہیں میرے آنے کی خبر تھی؟ آقا کے غلام ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ برسوں پہلے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا ابو بکر اللہ کے حکم کا انتظار ہے, کسی بھی رات ہجرت کرنا پڑ سکتا ہے. اے ابو بکر جب میں ہجرت کے لیے نکلوں گا اکیلے نہیں جاؤں گا, تمہارا ہاتھ پکڑ کے جاؤں گا. ابو بکر کہتے ہیں آقا یہ بات کہے ہوئے برسوں گزر گئے لیکن آج تک ابو بکر نے اپنی پیٹھ کو بستر پہ نہیں لگایا, ہر رات تیار ہو کر کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے محبوب کی آمد ہو. آقا آگے آگے جائے غلام پیچھے پیچھے. محدثین فرماتے ہیں یہ بات تقریباً 11 یا 12 سال پہلے کہی تھی. ابو بکر ایک رات آ سکتی ہے جب ہجرت کا حکم آئے گا. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے آج تک اپنی پیٹھ کو بستر پہ نہیں لگایا, ہر رات سونے کے لیے ہوتی ہے ابو بکر نہیں سوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار